अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। एक खूबसूरत तबसरा शुरू में मैं आपको सुनाना चाहूँगा जिसमें कहा गया कि हलकों के अंदर जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ तो मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, क्योंकि वो अवाम का फैसला था। अवाम के फैसले के बाद फिर एक इलेक्शन आरओ ऑफिस के अंदर हुआ तो हलकों में तहरीक इंसाफ जीती, जबकि आरओ ऑफिस के बंद कमरों में मुस्लिम लीग नून जीत गई। अब इस पर आज एक बेहतरीन मजमून आया है। वो लोग जो आपको बता रहे थे कि आइंदा क्या होगा, तहरीक इंसाफ को मार्जिन नहीं दिया जाएगा, इमरान खान को इबरत का निशान बना दिया जाएगा, ख़त्म शुद्ध की बातें हो रही थी और बता रहे थे कि JIT में ये तलाश कर लिया है, इदारे ये कह रहे हैं। अंसार अब्बासी जैसे लोग उनके तर्जुमान थे। आज ज़रा देखें उन्होंने क्या लाइन लिखी है। अंसार अब्बासी की मजमून का आज का टाइटल है PTI वोटर्स का इंतकाम। इमरान खान ने कहा था कि जुल्म का बदला वोट से। अब आप देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, फिर पंजाब को देख लें, पंजाब के लोगों ने क्या किया। शिकवा था कि पंजाब में जलसे नहीं हो रहे, पंजाब में रैलियां नहीं हो रही, पंजाब में कैंपेन नहीं हो रही। देखें KPK वाले निकल रहे हैं, पंजाब वाले निकल क्यों नहीं रहे। अब आपको पता चला कि पंजाब वाले कैसे निकले, पंजाब वालों ने क्या किया। मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आ रही कि उनकी किस कदर जिल्लत और रुसवाई हुई है। अब अंसार अब्बासी लिखते हैं कि इलेक्शन ने सबको हैरान और बहुत सौ को परेशान कर दिया। सब अंदाजे तज्जिए गलत निकले। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर इतने निकले कि हर तरफ छा गए। इंतखाबात से पहले तमाम तर पाबंदियों, सख्तियों, जलसे जुलूस करने की इजाज़त ना मिलने के बावजूद बल्ले के बगैर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा वोट लिए। अब मैं आपको इस वक्त का इलेक्शन का जो डाटा आया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और याद रखिएगा ये फॉर्म 45 वाला डाटा नहीं है। फॉर्म 45 वाला डाटा में तो तहरीक इंसाफ को कम से कम 2.5-3 करोड़ के लगभग वोट पड़े हैं। ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा कि इस वक्त फ़र्क क्या पड़ा है। बताया गया है कि 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून को 1,28,96,356 वोट पड़े थे। अब इसमें 8.5% का इजाफा हुआ है और मुस्लिम लीग नून पहुंच गई है 1,28,00,000 से 1,39,00,000 पर, यानी तकरीबन 11 लाख वोटर का इजाफा हुआ है जो 8.5% बनता है। अब आते हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। तहरीक इंसाफ ने 2018 के अंदर इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक 1,68,58,900 वोट हासिल किए थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ 1,90,75,544 पर चली गई और 13.1% का उनके वोट बैंक में इस वक्त इजाफा हुआ है। अभी आप फॉर्म 45 को देख लें तो उसके बाद मजीद तसल्ली हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनकी 150-160 के करीब नशिस्तें बनती हैं। उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है और इसमें सबसे बड़ा किरदार काजी फायज ईसा का है, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला, जिन्होंने बल्ले का निशान छीन कर तहरीक इंसाफ के लोगों की मंडियां लगाई और उसके बाद तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटों का हक भी अगर मारा है तो काजी फायज ईसा को इसका तमाम तर क्रेडिट जाता है। अब तहरीक इंसाफ खुलकर कह रही है कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। हम हुकूमत क्यों नहीं बनाएंगे, इस पर बेहतरीन तबसरा मोहम्मद मालिक ने किया है। वो कह रहे हैं कि देखें पूरा जोर लगाया गया मुस्लिम लीग को लाने के लिए, नहीं ला सके। उसके मुताबिक उनके मुताबिक अब ये सोचना चाहिए जो मुस्लिम लीग नून को लाना चाहते हैं कि नून लीग को बहुत कम वोट पड़ा है। जो नवाज शरीफ को लाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे थे ये उनके खिलाफ वोट पड़ा है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं जो पंजाब में सेंटीमेंट है वो बड़ा गैर मामूली किस्म का है। शायद इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये हो सकता है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अदालत से क्या फैसले आ रहे हैं। मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट के 20 के करीब उम्मीदवारों से मुतालिक बताऊंगा, वो हल्के जिन पर इस वक्त अदालत फैसला लगाए हुए है। अब ये खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, जहां इलेक्शन कमीशन के बाहर काउंटर्स कायम किए गए हैं। वहां पे चारों सूबों के लिए अलग अलग काउंटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन से आप क्या तवक्को रख सकते हैं जिनका EMS सिस्टम बैठ गया, रात को आरोज के दफातर बंद हो गए और आरोज के दफातर पर खलाई मखलूक का कब्जा हो गया, फिर अचानक धड़ाधड़ नताइज बदलना शुरू हो गए। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया जा रहा है, आज सुबह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जब खुली तो शदीद मंदी थी, 800 से जायद पॉइंट्स की कमी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है।
جب آپ پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا، پھر آپ توقع نہیں رکھ سکتے۔ پھر اس پر انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے، مثلا بلومبرگ نے لکھا ہے کہ ہیئر از وٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ پاکستانز ڈسپیوٹیڈ الیکشنز۔ وہ پاکستان کے الیکشنز کو متنازع الیکشن قرار دے رہے ہیں۔ پھر فافن کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ پولنگ سٹیشنز کی حد تک تو انتخابی عمل میں قانون پر عمل ہوا، لیکن جیسے ہی وہاں سے عمل مکمل ہوا اور بات آر او آفیسز تک گئی تو وہاں پہ میڈیا کو آر او آفیسز میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ فافن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مبصرین کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور وہاں پہ کمپرومائز ہوا جہاں پہ مسلم لیگ نون جیتی، لیکن جہاں پی ٹی آئی جیتی جن پولنگ سٹیشنز پر وہاں چیزیں ٹھیک تھیں، عوام کا فیصلہ وہاں پر درست تھا۔ اب یہ کیا کہتے رہے؟ یہ کل تک کہتے رہے کہ عمران خان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، کبھی جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، کبھی عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کبھی مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو آپ سزا نہیں دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ادھر جاوید لطیف خود ہار گیا، پھر رانا ثناءاللہ خود ہار گیا۔ وہ بڑی بڑی بڑکیں مارنے والوں کو عوام نے بتایا کہ یہ نہیں چلے گا۔ اب وہی رانا ثناءاللہ رونا دھونا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ایک تو پنجاب میں مہنگائی نے مروایا، دوسرا عمران خان کو ایک ساتھ دھڑا دھڑ جو سزائیں سنائی گئیں اس پر ہمدردی کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ حالانکہ یہ تو آپ ہی کا مطالبہ تھا، آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو سزائیں دو، ترازو کے پلڑے برابر کرو گے تو ہی الیکشن ہوں گے۔ ہاں، میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ملک کی شریف خاندان ہے۔ آخر ان کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سنگھی ہے کہ پورا سسٹم ان کے سامنے تگنی کا ناچ رہا ہے؟ اور یہی بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ سوچنا چاہیے، جس پارٹی کو اس قوم نے مسترد کیا آپ اس کو قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کمزوری ہے آپ کی ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس ایسا ہے جس کی بنیاد پر آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ پھر اس وقت عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور اعظم نذیر تارڑ ایک پیج پر ہیں۔ اخلاق باجوہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، وہاں پہ کہا گیا کہ آپ کو تو بلایا ہی نہیں گیا، کسی نے آپ کو کہا نہیں، تو اعظم نذیر تارڑ وہاں پہ کیوں آیا ہے؟ تو 20 کے قریب درخواستیں ہیں۔ این اے 117 جہاں پہ علیم خان جیتے، این اے 11 نائٹ جہاں پہ مریم نواز جیتی، پھر ریحانہ ڈار والا حلقہ ہے اور اسی قسم کے دیگر حلقے ہیں، وہاں پہ اس وقت عدالتوں نے فیصلے محفوظ کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ سلمان اکرم راجہ کے کیس پر سماعت دوبارہ ہوگی اور عدالت نے الیکشن کمیشن سے زیر التوا درخواستوں پر فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس وقت این اے 117 اور 119 پر فیصلہ محفوظ ہے، ریحانہ ڈار کے حلقے کا بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ لاہور کے مجموعی طور پر 16 حلقے ہیں جن پر یہ سب ہو رہا ہے۔ در حقیقت یہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا اور ان کیسز کو لٹکایا جائے گا۔ کیسے؟ پہلے آپ کہیں گے کہ قابل سماعت ہے کہ نہیں، پھر کہیں گے کہ آپ جائیں پہلے الیکشن کمیشن آر او آفیسز کے پاس، پھر آپ وہاں سے آئیں ہائی کورٹ میں، پھر آپ جائیں الیکشن ٹریبیونل میں، تو یہ سارے کا سارا تماشا لگے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ملک کے جو سب سے بڑے سیاست کے بازیگر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں مداخلت پچھلے سال سے چھوڑی ہے، لیکن اس ملک کے سب سے بڑے سیاستدان وہی ہیں اور اس ملک کی سیاست بھی وہی چلاتے ہیں۔ ان کا تمام تر تکیہ، ان کا تمام تر سہارا یہی عدالتیں ہیں۔ ان کی راجنیتی اس ملک کے اندر انہی عدالتوں کے بل بوتے پر چل رہی ہے اور یہ عدالتیں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور یہ عدالتیں ہمیشہ ان کی مرضی کے فیصلے دیتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سے دیگر مبصرین کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ فیصل واڈا نے رات ٹی وی پر بیٹھ کر بتا دیا کہ 5-6 سیٹیں یہ فیس سیونگ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو واپس کریں گے، جبکہ باقی آر او کے جاری کردہ فارم 45 پر آپ چھولے کھائیں گے۔ فیصل واڈا نے پہلے بھی بات کی تھی، کیا بلے کا نشان چھین نہیں لیا گیا؟ فیصل واڈا نے کہا تھا کہ ان کی سیٹیں 80 سے کم ہوں گی، ایگزیکٹ نمبر آپ دیکھ لیں، ان کی مسلم لیگ نون کی 80 سے کم سیٹیں ہیں۔ ابھی عدالتوں میں فیصلے محفوظ ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 4, 5 یا 6 سیٹیں فیس سیونگ کے لیے یہ دیں گے، لیکن عدالتیں کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے ہماری عدالتوں میں نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی فیصل واڈا نے کہا، اس نے کہا کہ زرداری وزارت عظمیٰ تو نہیں لیں گے، لیکن وزارت عظمیٰ چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں سے بہت کچھ نچوڑ لیں گے اور یہ مسلم لیگ نون کا اقتدار آخری اقتدار ثابت ہوگا، اور لگتا بھی اس وقت یہی ہے۔
اب آتے ہیں وسیم قادر کی طرف۔ وسیم قادر نے تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لیا اور بیان بھی جاری کیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، یعنی حلف دیا، کیا کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ سیاست بھاڑ میں جائے، ہر چیز بھاڑ میں جائے۔ کل وہ نواز شریف سے ملے اور کہا کہ اب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ایسے کرداروں کا محاسبہ ہونا چاہیے، عوامی محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ کسی اور پارٹی کے نام پر لیں اور شامل کسی اور پارٹی میں ہو جائیں؟ یہ عوام کو چپیڑ مارنے کے مترادف ہے کہ تم بھیڑ بکریاں ہو، تم ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں بے وقوف بنا لیں گے، ہم بیچ دیں گے، تمہاری اوقات یہ ہے۔ میرے خیال سے یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور اس جیسے کرداروں کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ اب ان کے گھر کا رات کو پاکستان کے لوگوں نے گھیراؤ کیا، یہ ایک عوامی تحریک ہے اور یہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ان سے ووٹ لے کے ضمیر آگے بیچیں گے، ضمیر کا سودا کریں گے، تو یہ نہیں چلے گا۔ رات کو لوگوں نے ان کے گھر کے باہر نعرے بازی کی اور انہیں لوٹا لوٹا کہا۔ آپ تحریک انصاف کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں تو آپ کیسے مسلم لیگ نون کی گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال سے یہ جو محاسبہ شروع ہوا ہے، لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہے، یہ بات آگے بڑھے گی اور یہ دوسروں کو بھی سگنل ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے رابطے میں ہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ مذاق بند کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔